الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. عزیزان گرامی، ایام عزا کے آخری لمحات ہیں اور ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے. حضرت خدمت میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین نے دین کی حفاظت کے لیے جو قدم اٹھائے وہ سارے قدم 100% کامیابی سے ہمکنار ہوئے. ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین کا ایک کام، ایک قدم، ایک پروگرام بھی ناکام نہیں ہوا. البتہ انہوں نے اپنی سیاست سے، خدا کے دیے ہوئے علم سے اور خدا کی تائید سے دشمنوں کے ہر ایک منصوبوں کو پوری طرح سے ناکام کیا. ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین نے دشمنوں کے کسی بھی نقشے کو، کسی بھی سازش کو، کسی بھی پروگرام کو کامیاب ہونے نہیں دیا. یعنی دشمن کبھی بھی ائمہ معصومین کے ہدف و مقصد پر غالب نہیں آ سکے. ائمہ معصومین نے جو سیاست اختیار کی وہ سیاست دین کی حفاظت تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احیاء تھا اور ان کی حفاظت تھی. یہ دین کی حفاظت میں اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج تک دین اسلام باقی ہے.
ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم اجمعین کے سلسلے میں حساس ترین دور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے۔ یہ دور اس لیے حساس ترین دور ہے کہ تمام لوگوں نے مختلف انداز سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیثیں سنی تھیں، اور یہ حدیثیں سب کی زبانوں پر تھیں کہ خداوند عالم سلسلہ امامت کے آخری امام کو اس دنیا میں بھیجے گا، جس کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہوگا، اور جس کی کنیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہوگی۔ وہ بات جو دشمنوں کو کھٹکتی ہوئی تھی کہ آنے والا تمام ظالموں کی بساط حکومت کو پلٹ کے رکھ دے گا اور ساری ظالم حکومتوں کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ بات ویسے ہی لوگوں کے ذہن میں تھی جیسے فرعون کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے تختے کو پلٹ دے گا، جس کی خاطر فرعون نے بے پناہ ظلم کیے اور بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، اور نہ معلوم کتنی حاملہ عورتوں کے حمل گرا دیے تاکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہ ہو سکے۔ اسی طرح سے بنی عباس کے خلفاء کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ جس مہدی علیہ السلام کی بشارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ اسی خاندان نبوت سے ہوگا، اسی خاندان امامت سے ہوگا، اسی خاندان رسالت سے ہوگا، اور چونکہ وہ 12واں ہے لہذا انہی کے گھر میں پیدا ہوگا۔ اس لیے حکومت نے دونوں اماموں پر شدید ترین پابندیاں رکھی، اور 10ویں امام علیہ السلام اور 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو مدینے سے بلا کر کے سامرہ میں ملٹری ایریا میں فوجی ماحول میں رکھا تاکہ ان پر پوری طرح سے نگرانی ہو سکے۔ نہ صرف رکھا بلکہ گھروں میں جاسوس عورتیں بھی رکھیں اور لوگوں کو مأمور کیا، ذمہ داری دی کہ اگر کسی کے ہاں بھی ذرا سے بھی ولادت کے آثار نمودار ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس امام آخر کی ولادت نہ ہونے پائے۔ اس حساس ترین دور میں جب کہ اماموں کو کئی مرتبہ قید میں رکھا گیا، قید میں رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کو تنہائی میں قید میں رکھو تاکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکیں اور ان کے گھر میں کسی بچے کی ولادت نہ ہو سکے۔ قید میں رکھنے کے بعد ان پر حملے کرائے گئے، بھوکے پیاسے شیر بھیجے گئے تاکہ ان کو ختم کر دیں۔ اس سخت ترین دور میں جہاں چاروں طرف پہرے تھے، جاسوس تھے، حکومت کے لوگ تھے جو شبہوں کی بنیاد پر لوگوں کو سزائیں دلواتے تھے، اور اس سخت ترین ماحول میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ذمہ داری تھی کہ دین کو بچا کے رکھیں
اور اپنے آخری فرزند کی حفاظت کریں۔ امام حسن عسکری السلام نے واقعاً جو کارنامہ انجام دیا کہ دشمنوں کے سارے پروگرام، سارے منصوبے خاک میں مل گئے، اور امامت کی سیاست، حکومت کی سیاست پر غالب آ گئی، اور ہمیشہ غالب آتی رہی ہے۔ امامت کی سیاست میں تخت حکومت یا حکمرانی کی کرسی ہدف نہیں ہے، امامت کی سیاست میں دین کی بقا ہدف ہے، دین کا قیام ہدف ہے، دین کو نسل نو تک پہنچانا ہدف ہے، حیرت زدوں کو صحیح راستے پر لانا ہدف ہے، اور ایسی دلیلیں قائم کر دینا ہدف ہے جس کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر خدا کی بارگاہ میں پیش نہ کر سکے۔ اس حساس ترین ماحول میں امام حسن عسکری السلام نے کارنامے کیا انجام دیے، اور کس طرح سے اپنے دوستوں کی حفاظت کی۔ ان دوستوں کو آپ غور کریں، یہ ائمہ معصومین کی سیرت کے وہ پہلو ہیں، اگر ہم ان پہلوؤں پر غور کریں تو سخت ترین اور ظالم ترین اور جابر ترین حکومت کے میں رہ کے بھی ہم اپنوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ائمہ معصومین کی سیرت سے سبق سیکھیں اور موجودہ حالات کو گزشتہ حالات سے مقایسہ کرتے ہوئے ائمہ معصومین نے جو کارنامے انجام دیے ان کارناموں کو اپنے لیے مشعل راہ، رہنما قرار دیں۔ ائمہ معصومین نے، خاص کر امام حسن عسکری السلام نے جو کارنامہ انجام دیا کہ حکومت امام کے خلاف ہے، امام کے چاہنے والوں کے خلاف ہے، کوئی بھی امام کا چاہنے والا مل جائے تو اس کا قلع قمع ہے، اس کے لیے قید ہے، سزائیں ہیں، اور پابندی الگ سے ہیں۔ امام نے کام یہ کیا کہ ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں تقسیم کیا تاکہ ان کا وجود ایک بڑی شکل میں ظاہر نہ ہونے پائے۔ اگر یہ ایک جگہ پر جمع ہوں گے اور ان کی تعداد معلوم ہوگی تو حکومت ان کے درمیان اختلافات ایجاد کرنے کی کوشش کرے گی، اور ان میں ٹکڑیاں پیدا ہوں گی، ان میں کام پیدا ہوگا۔ اگر آپ موجودہ دور کی بھی سیاست کو دیکھیں اور غور سے کریں کہ جب بھی کوئی سماج، کوئی طبقہ اوپر اٹھا ہے اور اس کی تعداد بڑھ گئی ہے تو حکومت نے انہی کے درمیان افراد کو پیدا کیا، تلاش کیا، کھڑا کیا، اور ان کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن میں دوں گا نہیں مثالیں۔ ہندوستان میں بھی یہ کام ہوا کہ جب بھی کوئی سماج طبقہ طاقت کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے بڑا بنا تو اس کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اس پر ظلم اٹھائے گئے، پابندی۔ امام عسکری السلام نے اس وانے کہ تم ایک شہر میں نہ رہو، مختلف گاؤں میں رہو، اور ان کے درمیان مختلف گاؤں میں تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے پاکٹ بنا کر کے ان کے درمیان اپنے نمائندے رکھے جو ایک دوسرے سے رابطے میں رہے، یعنی آنکھوں میں بھی نہ آئے اور باہمی رابطے بھی رکھتے رہے۔ یہ بہت بڑا، یہ سیاست تھی، حکومت کی آنکھوں میں بھی نہ آئے تاکہ حکومت ان کے خلاف کوئی بڑا پروگرام نہ بنا سکے،
اور یہ ایک دوسرے سے بے ربط بھی نہ رہے، بلکہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہے۔ امام مسیح کاظم علیہ السلام نے یہ کارنامہ انجام دیا اور اس زمانے میں اپنے شیوعوں کی حفاظت کی۔ اس زمانے میں جو سب سے ایک اہم کام یہ تھا جو بقیہ اماموں سے مختلف تھا، بقیہ اماموں کے زمانے میں مثلا اگر آپ امام رضا علیہ السلام کے زمانے کا دور دیکھیں تو یقیناً پر سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں، مصیبتیں تھیں، لیکن جب ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کے بعد امام کون ہوگا تو امام تقی السلام، امام جواد السلام، یہ میرا بیٹا، وہ ان کو، کیونکہ ان کے لیے غیبت نہیں تھی، وہ منظر عام پر آ سکتے تھے، وہ لوگوں کو اپنا چہرہ دکھا سکتے تھے، لوگ ان سے ملاقات کر سکتے تھے۔ یہی صورتحال دوسرے اماموں کے ساتھ تھی کہ اپنے بعد کے جانشین کا باقاعدہ تعارف کرا سکتے تھے اور ہر ایک کے سامنے ان کی معرفی کرا سکتے تھے، ان کو پیش کرا سکتے، دکھا سکتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ اپنے فرزند کو ہر ایک کو دکھا نہیں سکتے تھے، کیونکہ دشمن اس بات پہ لگا تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، وہ پتہ لگا رہا، سراغ میں تھا کہ کئی امام حسن عسکری کے گھر میں کوئی بچہ تو نہیں ہے۔ اگر دشمن کو بھنک بھی مل جاتی کہ امام کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے تو آپ یقین جانیے فوجیں ٹوٹ پڑتی اور گھر کو جلا دیا جاتا، گرا دیا جاتا، نہ معلوم کیا کیا جاتا۔ ایسے ماحول میں ذمہ داری کتنی بڑی کہ دشمن کو بھنک نہ لگنے پائے اور اپنے چاہنے والوں سے خبر چھپنے نہ پائے، اپنے چاہنے والوں تک خبر پہنچے اور اس طرح سے خبر ہمیں لوگ پتہ چلے کہ امام حسن علیہ السلام کے جانے سے پہلے ان کا فرزند دنیا میں آ چکا ہے اور ان کے بعد وہی امام ہوں گے، یعنی امام حسن علیہ السلام لاولد دنیا سے نہیں گئے۔ تو یہ بہت اہم کام تھا کہ دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا اور اپنے لوگوں تک پیغام پہنچا دینا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا۔ وہ لوگ جو ان کے نہایت معتبر تھے، ان معتبر لوگوں کو اپنے بچے کو دکھایا، احمد ابن اسحاق قمی کو دکھایا، سعد بن عبداللہ کو دکھایا اور 40 لوگوں کو دکھایا، اور ایسے کتنے لوگ تھے جن کو امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شرف دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ بات تو وہ لوگ تھی جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ دوسروں تک یہ پیغام کیسے پہنچ سکتا تھا؟ دوسروں تک پیغام اس لیے پہنچ سکتا تھا، پہنچنے کا طریقہ تھا کہ اسلام میں ایک رسم ہے عقیقے کی، مستحب ہے جب کسی کے گھر میں ولادت ہو تو عقیقہ کرائے۔ عقیقے میں جانور ذبح کیا جاتا ہے اور دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس کا گوشت بعنوان عقیقت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ عقیقے کے گوشت کا تقسیم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کسی کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے 300 سے زیادہ جگہوں پر لوگوں کو خطوط لکھ کر کے کہا کہ میری طرف سے ایک عقیقہ کراؤ اور دوستوں میں عقیقے کا گوشت تقسیم کراؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور حکومت اس پر پابندی بھی لگا نہیں سکے گی، اور یہی ہوا۔ امام علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا اور اس کے بعد
چونکہ یہ دور غیبت شروع ہونے والا تھا اور اس میں امام کی غیبت شروع ہونے والی تھی، امام علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو میں سعادت کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے دور میں یہ روایت بہت اہم ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ اسلام میں یتیموں کی کفالت، یتیموں کی سرپرستی بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں سروں جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں، یعنی جو درجہ خدا بند عالم قیامت میں مجھے دے گا وہی درجہ قیامت میں اس کو دے گا جو یتیم کی کفالت کرے گا۔ اس حدیث میں نہ معلوم کتنے لوگوں نے یتیموں کی کفالت کی اور یتیموں کی سرپرستی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے یتیم کی تعریف کیا کہا؟ ایک یتیم وہ ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، محروم ہو جائے، لیکن اس سے بھی شدید ایک یتیم اور ہے، جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے وہ بھی یتیم ہے، لیکن اس سے بھی شدید، اس سے بھی زیادہ رحم کے لائق وہ یتیم ہے جو اپنے امام کے دیدار سے محروم ہو اور جو اپنے مسائل حلال و حرام میں امام تک رجوع نہ کر سکتا ہو اور حیران و پریشان ہو۔ آج کا دور اسی یتیمی کا دور ہے۔ کل جب ائمہ معصومین ظاہر تھے تو لوگ سال میں 2 سال میں کچھ 2 لوگ چلے جاتے تھے اور کسی نہ کسی بہانے امام سے ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن یہ دور غیبت وہ ہے کہ جس میں امام سے اپنی طرف سے، ہماری طرف سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو شرف دینا چاہیں، عزت دینا چاہیں تو الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ دور امام سے دوری کا دور ہے، اختلافات کا دور ہے، حیرت و سرگردانی کا دور ہے۔ فرماتا اس دور میں وہ لوگ جو ہمارا علم حاصل کر رہے ہیں، جن کے پاس ہماری روایتوں کا علم ہے، جنہوں نے ہمارے مدرسے و مکتب سے علم حاصل کیا ہے، یہ لوگ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ عوام الناس یتیم بچوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے روایتیں حاصل کی ہیں، علم حاصل کیا ہے، ان کی حیثیت ایک سرپرست کی ہے اور عوام الناس کی حیثیت ایک یتیم کی ہے، کہ یہ روایت سے دور، تعلیمات سے بیگانہ لوگ ان پڑھے لکھے علماء کی گود میں یتیم کی طرح سے۔ آپ غور کریں اس امام نے درجہ کیا دیا ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری آج ہمارے کاندھے پر امام نے ڈالی ہے، اور ذمہ داری اگر ڈالی ہے تو اس کا اجر بھی بہت ہی بڑا قرار دیا ہے، بہت بڑا اجر قرار دیا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے اجر کتنا ہوگا۔ فرماتا ہے کہ جو شخص اس امام سے دور شخص کی رہنمائی کرے گا، اس کو حلال و حرام کی تعلیم دے گا، اس کو احکام سکھائے گا، اس کا وضو، اس کی نماز، اس کی قرات صحیح کرائے گا، اس کے عقائد کے شبہات کو، اس کے ذہن کی خلش کو دور کرے گا، یہ کل ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے درجے میں ہوگا۔ آج کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم لوگ اس ہدایت کے کام کو چھوڑ کر کے نہ معلوم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور نہ معلوم کس نے ہم کو اس ہدایت کے کام سے منصرف کر کے دوسرے کاموں میں لگا دیا ہے۔ ایک آج بھی دور شکوک و شبہات کا دور ہے، ایک طرف امام کی غیبت کا دور، اور دوسری طرف لوگ ایسے لوگ نمایاں ہو رہے ہیں جو برابر شیعہ عقائد میں شکوک و شبہات ایجاد کر رہے ہیں،
تزلزل ایجاد کر رہے ہیں، شیعوں کے ذہنوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور خدا رسول سے اور امام وقت سے مدد لیتے ہوئے ان تمام حضرات کے مستدل جواب دیں۔ جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، تہمتیں نہیں، جو دلیل وہ پیش کرے اس سے مضبوط دلیل سے جواب دیں، اور یقیناً ہمارے پاس مضبوط دلیلیں ہیں، حجت بالغہ، برہان ہمارے پاس ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا دور اسی طرح کا دور تھا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایام رضا کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آیا ہم جس طرح سے اپنا لباس بدلیں گے، عزا خانے بڑھائیں گے، امام باڑے بڑھائیں گے، کیا اسی کے ساتھ ساتھ ہم دین کو بھی بڑھا دیں گے؟ سیاہ لباس دھل کر کے بکسوں میں رکھیں گے، آئندہ سال نکلے گا، تو کیا سیاہ لباس کے ساتھ، علم پٹکوں کے ساتھ اپنا دین بھی عزاداری کے بکسے میں بند کر دیں گے کہ آئندہ سال جب محرم شروع ہوگا پھر عزاداری کے ساتھ دین نکلے گا؟ یا دین ہم کو سال بھر باقی رکھنا ہے؟ اور دوسری ایک اہم بات بس کروں، اگر ہم نے اس پورے 2 مہینہ 8 دن میں امام حسین علیہ السلام کے سے سیکھا ہے اور دین سیکھا ہے، شریعت سیکھی ہے، حلال حرام کا فرق سیکھا ہے، ہم نے اس 2 مہینے میں نجس کھانے سے پرہیز کیا ہے، حرام کاموں سے پرہیز کیا ہے، الٹی سیدھی باتوں سے پرہیز کیا ہے، تو کیا ہمارے زیب نہیں دیتا کہ ہم آنے والے 9 کی تاریخ کو بھی حرام سے پرہیز کریں؟ اور ایسا نہ سمجھے یہ 9 ربیع الاول خوشی کی تاریخ ضرور ہے، لیکن دین سے آزادی کی تاریخ نہیں ہے، شریعت سے آزادی کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ 2 مہینہ 8 دن ہم نے درس پڑھا ہے دین کا، شریعت کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ یہ 9 ربیع الاول اس کے امتحان کا دن ہے، آزمائش کا دن ہے۔ جو شخص اس دن میں گناہ نہیں کرے گا، خطا نہیں کرے گا، حرام کام کا ارتکاب نہیں کرے گا، یہ وہ شخص ہوگا جو عزاداری کے درس میں کامیاب ہوا ہے۔ البتہ اسی کے ساتھ ساتھ جہاں 2 مہینہ 8 دن سوگواری کی دن ہے، وہاں 9 ربیع الاول امام وقت کی امامت کا دن بھی ہے اور دشمنوں سے بیزاری کا دن بھی ہے، لیکن بیزاری اس انداز سے جیسے اہل بیت نے اختیار کی ہے۔ دشمنوں سے بیزاری کا انداز ہمیں گناہوں کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں خطاؤں کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں حرام کام کے ارتکاب کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم نے حرام کام کا ارتکاب کیا تو ہم تو دشمن کیا، کیونکہ حرام کام تو اہل بیت کے دشمن کرتے تھے، ناشنا گانا تو اہل بیت کے دشمن کرتے تھے۔ آیا اگر ہمیں دشمنوں سے دوری اختیار کرنا ہے تو صرف نام سے دوری اختیار کرنا ہے یا دشمنوں کے اعمال سے بھی دوری اختیار کرنا ہے، دشمنوں کے کردار سے بھی اختیار کرنا ہے؟ اہل بیت کی دشمنی کسی کے نام سے نہیں تھی، ان کے کردار سے تھی، ان کے اخلاق سے تھی، ان کے اعمال سے تھی۔ وہ چاہتے تھے ہمارے شیعہ ان دشمنوں کے اعمال سے دور رہیں، ان دشمنوں کے اعمال کے قریب نہ جائیں۔ امید ہے کہ ایام رضا کے بعد ہم تقوی، پرہیزگاری، دیداری کا پورا خیال رکھیں گے اور 9 ربیع کو کوئی حرام کام کا ارتکاب نہیں کریں گے، کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے، دشمن سے بیزاری بھرپور، ذرہ برابر کوتاہی نہیں کریں گے، لیکن بیزاری میں گناہ نہیں، بیزاری میں حرام نہیں، بیزاری میں محرم و نامحرم کے فرق کو ختم کرنا نہیں ہے۔ بیزاری ان کے عمل سے، ان کے کردار سے،
ان کے عقائد سے، ان کے افکار سے، ان کی چیزوں سے۔ امید ہے کہ ہم اس سبق کو کامیابی سے سنیں گے اور اس امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ رہے جو اگلے برس ہم میں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا امام علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہر آفت بلا سے میرے امام کی حفاظت فرمائے، ہر رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرمائے۔ اس بلا کو ان کے صدقے میں ساری دنیا سے، خاص اہل بیت کے چاہنے والوں سے دور فرمائے، اور اہم ایسے اعمال توفیق دے جو ہمارے امام وقت کی رضا و خوشنودی کا سبب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم